السلام علیکم یا علیہ السلام مدد تمام مومنین سے التماس ہے کہ وہ میرے چینل ایستھیٹک بزنس 110 کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو اسلامک ڈاکیومنٹری دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، سامری کون تھا اور کیا اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا؟ سامری کا بچڑا کس وجہ سے بولنے لگا تھا؟ اس نے بچڑا کس چیز سے بنایا تھا اور کیا چیز اس کے منہ میں ڈالی کہ وہ بولنے لگا؟ اور سامری کا انجام کیا ہوا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو بنی اسرائیل کے 70 مرتبہ زندہ ہونے والے آدمیوں کا قصہ بھی سنائیں گے۔ ناظرین، فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لے آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کو کوہ طور پر اعتکاف کریں گے۔ اس کے بعد کتاب تورات دی جائے گی۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، اور ادھر سامری کو بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا۔ سامری طبی طور پر انتہائی گمراہ آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کی ایک غار میں چھوڑ دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اس کو دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اور اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی، مگر اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ فرعون کے گھر میں پرورش پانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو خدا نے رسول بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا سامری کافر نکلا، اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچڑے کی پوجا کروائی۔ ناظرین، جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر معتکف تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا۔ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی ہاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ ہاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے مجمع عام میں بلند آواز سے تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، مگر خدا تو خود ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے، اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہی خدا ہے۔ اور سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے کا یقین آ گیا، اور وہ بچڑے کو پوجنے لگے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اعراف 148 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد زیوروں کا ایک بچڑا معبود ٹھہرایا جو کہ ایک قالب تھا، جس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ اس کو کوئی راہ بتلاتا تھا؟ انہوں نے معبود قرار دیا، بڑی بے انصافی کا کام کیا۔ ناظرین، جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کے ساتھ تشریف لائے، قوم کو بچڑا پوجتے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے اس بچڑے کو جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا، اور سامری سمیت 70,000 بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اچھے 70 آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور جب لوگ کوہ طور پر طلب معذرت اور استغفار کرنے لگے تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی، اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دے کر تم سب کو بچایا، لہٰذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کیا کرو۔